الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، معزز طلبا اور اسٹیج پر تشریف فرما باوقار بزرگان دین، علماء دین متین، آپ تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے سامنے 2-4 لائن سبق پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے، سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا. یہ تمام نعمتیں تو اپنی جگہ ایسی نعمتیں تھیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کر کے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنے لگیں تو شاید بھی ہماری زندگیوں کے جو لمحے ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور انعام سے نوازا جس کو ہم اور آپ قرآن پاک، کلام اللہ اور راہ ایسی کتاب جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کے نام سے یاد کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان مجلسوں کے تعلق سے، ان محفلوں کے تعلق سے اور ان گھروں اور ان اداروں کے تعلق سے بڑی فضائل اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ان باتوں کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے جن اداروں میں، جن محفلوں میں، جن مجلسوں میں اللہ کے کلام کا ذکر ہوتا ہے. جہاں کلام اللہ کا صرف ذکر ہو، جب وہ مسجد اور وہ مجلس اور وہ ادارہ اور محفل اور وہ گھر یا وہ کمرہ اللہ رب العزت کے نزدیک باعزت اور باوقار ہو سکتا ہے، تو آخر اس محفل کا کیا حال ہوگا جس محفل میں اللہ رب العزت کے کلام کو اللہ کے بندے اپنے سینوں میں بساتے ہیں، اپنے قلب میں اس کو محفوظ کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کے کلام کو وہ بچے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں جن کے تعلق سے اگر ہم غور و فکر کرنے لگے، اگر ہم سوچ و وچار کرنے لگے تو آج کل کی دنیا میں یہ بات ایک مسلمان اور ایک مسلم قوم ایسی ہے جس سے ہٹ کر دیگر مذاہب کے لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مذاہب اور ان کے رہن سہن میں اور ان کی جو دینی کتابیں ہیں ان کتابوں کا حال یہ ہے کہ ان کو محفوظ کرنے والے شخص بہت کم پائے جاتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جس کو مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں. لیکن یہ معجزہ اور یہ کرامت اور یہ خصوصیت
امت محمدیہ کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کو اللہ کے کلام کے لیے ایک دم سے کھول دیا ہے، اور اتنا اس کو محفوظ کرنے والا بنا دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والا بچہ جو 5-10 سال کا ہے وہ کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ اس پر بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اس کام کے لیے چنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطاه الله شيئا من القرآن فقد رأى ان احدا اعطي افضل مما اعطاه فقد استصغر مما عظمه الله۔ یہ حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی شخص کو قرآن پاک کا چھوٹا سا حصہ پڑھنے کا، سمجھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا موقع دے دیا۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک سورت یاد کر لی، ایک صفحہ یاد کر لیا، ایک ہم نے رکوع یاد کر لیا، یا کوئی ایک ایسا مختصر سا آسان سا پارہ ہم نے یاد کر لیا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض کر لیجئے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں عطا کر دی کہ اس نے قرآن پاک کا ایک مختصر سا حصہ یاد کر لیا، اور اس نے اس دنیا میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مال کی فراوانی کر رکھی ہے، خوب مال دے رکھا ہے، اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کے پاس بہترین گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، خوب پیسہ ہے، اور اس جو قرآن کا جو چھوٹا سا حصہ جس نے یاد کیا ہے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے دی ہے اس سے بہترین نعمت سامنے والے کو دے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اللہ رب العزت نے جو عظیم نعمت اس کو عطا کی ہے اس نے اس کی پامانی کی ہے، اس نے اس کی ناقدری کی ہے، اس نے اس کو تعریف بجا لانے کا کام نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہماری جو آج کی محفل ہے وہ محفل قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسانے کی محفل ہے۔ آج ہمارے اس مجلس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس نے اپنے سینے میں کلام اللہ کو محفوظ کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت ایک سورت کے یاد کرنے پر یا قرآن پاک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو یاد کرنے پر ایسی نعمتوں سے نواز سکتے ہیں تو اس نعمت کا کیا حال ہوگا جو نعمت پورا کا پورا کلام اللہ ہم اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ تو ہمیں اس موقع پر یہ کرنا چاہیے اور ایک ایسی مہم ہمیں چلانی چاہیے کہ ہمارے جو حفاظ ہیں، جو لوگ کلام اللہ کو محفوظ کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں بسانے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں، وہ اپنے آپ کو اسی طریقے کی اہمیت دیں جو اہمیت اللہ رب العزت نے حفاظ کرام کو دے رکھی ہے، اور جو انعامات، اکرامات اور جو اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے قدردانیاں ایک حافظ قرآن کے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اس کے الفاظ تقریباً یوں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم ان نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر ایک قوم کسی گھر کے ایک کمرے میں جمع ہو جائے اور وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھنے پڑھانے میں لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں
اور رحمت اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ان کو سایہ فگن کر لیتی ہے، فرشتے ان کے اوپر اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو اللہ کی مخلوق اللہ کے پاس اس وقت موجود ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کے سامنے اس محفل کا اور ان لوگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے کلام کو محفوظ کیا ہے اور میرے کلام کو یاد کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری اس محفل کی کیا اہمیت ہے، ہماری اس محفل کی کیا عظمت ہے، کیا اس کا وقار ہے۔ جب اس جیسی محفلوں کو اللہ رب العزت اپنے یہاں ذکر کرتے ہیں تو اس محفل کے تعلق سے اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان محفلوں کے تعلق سے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے آج نوازا ہے کہ ہم قرآن پاک کا پورا حصہ یا تو یاد کرنے والے ہیں یا قرآن پاک کا ایک مختصر سا حصہ ہم یاد کرنے والے ہیں۔ ہر طریقے کے بچے ہمارے یہاں موجود ہیں اور جو آخری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ بتائے وہ الفاظ ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ کوئی گھر میں اگر کوئی مجلس جمع ہو جائے، کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا جو تلاوت کا ایک طریقہ ہے، جو رواج ہے، وہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی لانا چاہیے، ہمیں اپنے محلوں میں بھی پیدا کرنا چاہیے، اپنے علاقوں میں، اپنی مجلسوں میں اس بات کا ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں پوچھا جائے کہ ہم نے گھروں میں تلاوت کب کی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ آج ہم نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایک ماحول پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ ماحول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں آج بھی اس گھر کے تعلق سے، گھروں کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کم سے کم کچھ نہیں تو کم سے کم ایک صفحہ ہی ہم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا اور سمجھنے سمجھانے کا ماحول ہوگا تو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کے انعامات اور احسانات سے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں پیچھے ہٹا سکتی ہے۔ آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ رئیس احمد صاحب، جنہوں نے محنت کی اور انہوں نے ایک نظام بنایا اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کی نگرانی میں اللہ رب العزت نے ان کی نگرانی میں ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ ان کے لیے اور ان کے اساتذہ اکرام کے لیے اور ان کی پوری انتظامیہ اور ٹیم کے لیے انتہائی مبارکبادی کا ایک موقع ہے اور سعادت مندی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم کام کے لیے چنا اور وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ اور میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنی زندگی کے مرحلے میں ایک نصیحت فرمائی تھی اور وہ نصیحت یہ تھی کہ میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو یہ تمہاری اس دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب اللہ۔ اگر ہم اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اپنی زندگیوں میں
اللہ کے کلام کو آئیڈیل بناتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی اس کے کہنے کے مطابق، احکامات کے مطابق، رہنما ہدایت کے طریقوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ جب یہ دو چیزیں ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنبھلے گی اور آخرت بھی سنبھلے گی۔ اور آخر میں تمام انتظامیہ کو اور ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم قدم اٹھایا اور اتنے عظیم کارنامے انجام دیے۔ اللہ رب العزت ان کے ان محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔